عزیز بھٹی ہاسپٹل میں ایک واقعہ رپورٹ ہوتا ہے جنسی ہراسگی کا۔ اگر آپ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے میں آپ کے لیے کیا کروں؟ میں کیا کروں آپ کو؟ کیا کرتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں نا سر۔ کیا کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے سب کچھ؟ آپ یہ بتائیں نا کدھر ملنا ہے، میں ادھر آ جاؤں۔ جب آ گئے پھر بھی آپ ایسے رہو گے فائدہ اپنے ماں باپ کی عزت۔ کیا ہوگا؟ کوئی دیکھ نہ رہے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ میں اتنی بڑی جاب پہ بیٹھا ہوں، مجھے نہیں عزت کا خیال۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو کہ ملک میں ایسے واقعات پہلے بھی، جیسا کہ مثال کے طور پر قصور، بہاولپور میں طالبات کے ساتھ جن واقعات کی ویڈیوز جو سامنے آئیں، اسی طرح ایک واقعہ جو ہے گجرات عزیز بھٹی ہاسپٹل میں جو ایک ماہ قبل سعید احمد صاحب جو نجی ٹی وی کے نمائندہ بھی ہیں، سابق سیکرٹری گجرات پریس کلب بھی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، انہیں رپورٹ ہوتا ہے۔ یہ جب اپنے ٹی وی چینل سے رابطہ کرتے ہیں اور انہیں سارے حقائق بھی بتاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس پراپر پروف ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ صرف باتوں میں رہ جاتا ہے۔ جب ایک ماہ یہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس کے بعد پولیس کا کیا کردار ہوتا ہے، ایک ایف آئی آر کا اندراج بھی کیا جاتا ہے اس دوران۔ یہ جو عمران بٹ ملزم ہے، یہ ملزم جو ہے اس کو جو باقاعدہ طور پر یہ جاب میں اس نے جوائننگ کی ہے 2017 عزیز بھٹی ہاسپٹل میں اس کی جوائننگ ہے۔ اس کے بعد یہ اسی جی میں یہ کام کرتا رہا، لیکن کس کے لیے کام کرتا رہا، اس میں اس کے جو موبائل فون سے پولیس کی طرف سے جو بیسک تفتیش سے میں سمجھتا ہوں درجنوں سینکڑوں تصاویر ویڈیوز ایسی سامنے آئی۔ وہاں پر کام کرنے والی جو تھی سٹاف تھی، ان کو یہ بندہ بلیک میل کرتا اور اچھی جاب لگوانے کی جو ہے آفرز کرتا۔ مکمل سعید احمد صاحب سے بھی جانتے ہیں، چونکہ اس سارے معاملے کو انہوں نے ابھی تک یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، ایک ماہ سے لے کر اب تک کا یہ ان کا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام فرحان۔ سعید صاحب یہ بتائیے گا، جب ایک ماہ پہلے یہ واقعہ رپورٹ ہوا آپ کے پاس، تو جو اپلیکینٹ تھیں یا تھا وہ سامنے آیا یا معاملہ آیا کیا تھا، اور پولیس کا اس حوالے سے کیا تھا، ذرا مکمل تفصیل سے بتائیے گا۔ اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ماہ پہلے ہمیں ہمارے ذرائع نے بتایا کہ عزیز بھٹی شہید میں کچھ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں، لیکن جب ہم نے ان سے ثبوت پوچھے تو ان کے پاس کوئی تھے، لیکن اس طرح کے نہیں تھے کہ وہ ان سے مکمل طور پر ہمیں آگاہی ملتی کہ واقعی ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے اس اطلاع پہ جو ہے وہ اپنے ٹی وی کو بھی بھیجی، انہوں نے کہا جی ابھی تو اس کو آپ مزید اس پہ ورک کریں، اس کے ثبوت ڈھونڈیں۔ تو پھر ہم اس کے ثبوتوں کے پیچھے لگ گئے، ظاہر ہے ہمیں ثبوت چاہیے تھے۔ شروع میں تو یہ واقعہ جو ہے وہ صرف اتنا ہی رپورٹ ہوا کہ جی ایک بچی ہے جس کو یہ ہیرس کر رہا ہے اور اس سے اپنی غیر اخلاقی تصاویر مانگ رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ مجھے آپ علیحدہ کچہری میں ایک علیحدہ جگہ کا میں نے بندوبست کر لیا ہے، میں بہت بڑی سیٹ پر ہوں، اس کی آڈیو آپ کے پاس موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے بس اتنا بتایا۔ میری بات سنیں، اور میں لڑکا ہوں، آپ لڑکی ہیں، میری پرسنل ایشوز میں آپ کو بولتا ہوں، بہت لڑکیاں ہیں، میں نے کبھی کسی سے ایسی کوئی بات نہیں کی، بے شک پوچھنے جاتی تھی، میں نے کسی سے نہیں بولا کہ آپ لڑکی، ظاہر ہے ایک لڑکے کو ایک لڑکی سے ایک فرینڈشپ بھی چاہیے ہوتی ہے، ریلیشن چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک، تو میں نے آپ سے سیدھا سیدھا یہ بولا، ٹھیک، آج بھی بول رہا ہوں، اگر آپ رکھ سکتے ہیں میرے ساتھ، مطلب میرے ساتھ جیسے آپ کی بلنگ ہوگی نا ویسے آپ کے ساتھ ہوں۔ اس بچی نے جو ہے وہ بعد میں خود ریکارڈنگ کر کے تو ثبوت کے طور پر اس نے ہمارے پاس پہنچی وہ کسی ذرائع سے، تو جب وہ پہنچی ہے تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کو جب وہ ٹیک اپ کرنا شروع کیا، ہم نے جا کے اس کی اطلاع جو ہے وہ اداروں سیکورٹی ایجنسیز کو دی، اپنے ٹی وی کو دی۔ جب اس شخص کو گرفتار کیا گیا، اب یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، ہمیں تو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس قدر اتنا بڑا کیس بنے گا۔ یہ جب اس کے موبائل کو پولیس نے جو ہے وہ لیا قبضے میں، تو وہ تقریباً جو ہے سارا اس میں سے سارا کچھ ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا۔ پولیس نے اپنے آئی ٹی ماہرین کے ذریعے اس کو ریکور کروایا، ڈاٹا کو واپس۔ جب وہ ڈاٹا واپس ریکور ہوتا ہے تو اس میں جو ہے وہ جو انکشاف ہوتے ہیں، میرا خیال ہے نہ میری زبان میں اس کو بیان کر سکتی ہے، اور گجرات کا شہری ہونے کے ناطے میں اس بات کو کرتے ہوئے شرمسار ہوں کہ اتنی بڑی چیزیں اور یہ میرے شہر میں ہو رہی ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہوا تو اس کے بعد پھر ایک ہم پہ پریشر شروع ہوا، سوشل پریشر۔ میں سب سے گھناؤنا کردار ان لوگوں کا سمجھتا ہوں جنہوں نے اس چیز کو روکنے کے لیے سفارشیں شروع کر دی کہ جی آپ اس کو کریں۔ میں کسی کا نام نہیں لوں گا اس میں، لیکن ایک انتہائی حد تک جا کے مجھے ہر شخص نے مجبور کیا ہے۔ میرے عزیز و اقارب کی جانب سے سفارشیں کروائی گئیں، میرے دوستوں کی جانب سے سفارشیں کروائی گئیں، مجھے کچھ کمیونٹی کی جانب سے سفارشیں کروائی گئیں کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ ہر طرح کی جو ہے وہ آفرز اس میں ملی، کیونکہ اس موبائل کے اندر سے پھر جو کچھ ملا ہے میرے خیال میں اگر وہ سامنے آ جائے، یہ کام تو سامنے لانا تو جو ہے یہ انویسٹیگیشن ایجنسیز کا ہے، جو کہ نہیں لایا گیا۔
رات کو 3:30 بجے FIR دی جاتی ہے، گزشتہ رات کو. اس کے بعد صبح میرے اٹھنے سے پہلے اس کو عدالت میں بھی پیش کر دیا جاتا ہے، انویسٹیگیشن بھی مکمل کر کے اس کو وہاں پہ ضمانت بھی دلوا دی جاتی ہے. صاحب یہ بتائیے کہ جو FIR کا اندراج ہوا ہے تو یہ اندراج اس میں کیا جرم لگائے گئے ہیں اور کیا ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں جی، میں یہ تو آپ کو بہتر جو ہے سب سے بہتر کوئی وکیل یا قانون دان بتا سکتا ہے، لیکن جو ابھی تک میں نے پتا کیا ہے، جو مجھے پتا چلا ہے، اس میں پہلے تو 509 ضمن 2 دی گئی ہے. دوسری اس میں 292 لگائی گئی ہے، جس میں میرے خیال میں شاید چائلڈ پورنوگرافی آتی ہے، if I am not wrong. تو یہ تو عدالتوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی گئی ہے کہ جی ہم کہہ دیں گے جی اس کو تو عدالت نے چھوڑ دیا، جبکہ جب جو کچھ کے موبائل سے ملا ہے کسی ایک شخص کو بھی وہاں پہ طلب نہیں کیا گیا، کسی سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے. اس کی طرف سے کوئی انویسٹیگیشن نہیں بلایا گیا؟ میں آپ کو اس میں بتاؤں کہ اس کے موبائل کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں بھی تھیں جہاں پر میری زبان ساتھ نہیں دے رہی اس بات کو بات کرتے ہوئے، غیر اخلاقی حرکات ہی میں کہوں گا، اس سے اوپر میں نہیں جا سکتا، میرا ضمیر ہی مجھے اجازت نہیں دیتا. باقی سارے آپ کے جو ہیں وہ سمجھنے والے لوگ ہیں. میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے کہ جہاں پہ یہ حرکات ہو رہی ہیں وہ اسی عزیز بٹی شہید ہاسپٹل کا ایک بہت بڑا آفیسر ہے، میں نام نہیں لوں گا اس کا کیونکہ یہ کام جو ہے وہ اداروں کا ہے، لیکن میں خود اپنی آنکھوں سے یہ چیزیں دیکھ چکا ہوں. تو اب اس سارے معاملے کو اتنا چھوٹا معاملہ کہہ کے بند کر دینا. اب اس کے بعد آ جائیے اگلی بات پہ کہ یہ شخص عزیز بٹی شہید میں جاب کیسے کر رہا ہے، اس کی اسناد آپ کے پاس ہے. یہ اس جاب کے لیے ECG ٹیکنیشین کی جاب کے لیے یہ جہاں سے اس نے اسناد لیے ہیں وہ ادارہ جو ہے وہ پنجاب فیکلٹی سے ریکگنائز ہی نہیں ہے. 2017 سے لے کے ابھی تک جو ہے یہ بندہ جاب کر رہا ہے، اس کا کانٹریکٹ رینیو ہو رہا ہے. خدا کے لیے سوچو، یہ درندہ جو ہے اس کا یہ کانٹریکٹ کون رینیو کرا رہا ہے؟ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں جی یہ کام تھا تفتیش کا، ان کو پوچھنا چاہیے تھا. جب اس کے موبائل سے اتنا مواد برآمد ہوا ہے تو ان کو پوچھنا چاہیے تھا کہ آپ نے یہ کیوں رکھا ہوا تھا بھائی، یہ آپ کہاں پہ کرتے ہیں؟ یہ تو آگے فردر کام ان کا بنتا تھا ایجنسی تفتیشیوں کا، کیسے تفتیش کرتے ہیں، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، وہ یہاں پہ زندہ جاوید موجود ہیں وہ لوگ. ہاں بھائی آپ اس گھر میں یہ کیا کر رہے تھے، یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کس کی سرپرستی میں ہو رہا ہے اور کون اس سے مال بنا رہا ہے، کون اس کو، اگر کوئی ویب سائٹ کا بزنس اس میں ہے تو یہ ویریفائی جو ہے یہ انہوں نے کرنا تھا. پہلی بات ہے کہ یہاں پہ روٹین میں جو ہے وہ یہ تھانہ سول لائن بہت بڑا تھانہ ہے، یہاں پہ سینکڑوں FIR درج ہوتی ہیں سال میں، روز ہم دیکھتے ہیں کہ FIR درج ہو رہی ہیں، مطلب ایک دن میں FIR جو ہے وہ کافی درج ہوتی ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے FIR درج ہو رات کو 3:30 بجے اور ان کے لیے 24 گھنٹے کے اندر اندر مسٹریٹ کے پاس پیش کرنا لازمی ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہماری حراست میں ہے، یہ لا ہے، لیکن اتنی جلدی کرنا کہ اس کو صبح صبح یہ عدالت میں پہنچا دینا اور رات 3:30 بجے سے لے کے صبح تک اس کی تفتیش بھی کر لینا، تو یہ میرے خیال میں ان پہ ایک سوالیہ نشان ہے. دوسری بات، جب یہ شخص تھانے میں آیا ہے، پکڑا گیا ہے، اس کے پیچھے اس کے ایک دو کزنز جو ہیں وہ جو کہ پولیس ملازم ہیں، وہ ہر وقت وہاں پہ موجود رہے ہیں کہ تاکہ اس سے کوئی تفتیش ہی نہ ہو سکے. اب ان کا کیا کردار ہے؟ زیادہ بڑے رینک کے ہیں جو ان کا پریشر جو ہے پولیس برداشت ہی نہیں کر سکتی. سر تفتیش کرنے والے کون سے بڑے رینک کے ہیں؟ جب SHO صاحب گھر چھٹی پہ ہوں گے، ملازم اس کے گاؤں کے ہیں، قریبی ہیں، جو میں بتاتا ہوں آپ، جب SHO صاحب یہاں پہ ہوں گے ہی نہیں، چھٹی پہ، ان کی ہفتہ بھر چھٹی ہے، ان کا حق بنتا ہے، ہم ان کو نہیں. پیچھے کون سا عملہ رہ جاتا ہے مجھے بتائیے؟ پیچھے یہ حوالدار رہ جاتے ہیں، پیچھے کانسٹیبل رہ جاتے ہیں. اب میں اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص ہے، اس نے وہ ایک کامنٹ کیا ہوا ہے، اس نے کہا جی اس کی ایک صحافی کے ساتھ، احسان مرزا نامی ایک شخص ہے، اب میرے خیال میں شاید پولیس ملازم ہی ہے وہ بھی، میرے پاس وہ سیو ہے، اسکرین شاٹ میں آپ کو دیتا ہوں ابھی اس کا، کہ جی کسی صحافی کو اس نے مارا تھا، اس میں خیر ہمارا تو نہیں لکھا. اس کے بعد یہ سارا کچھ فیک ہو رہا ہے. پہلی بات ہے کیا وہ اپنی اس بات کو ثابت کر سکتے ہیں کہ کس صحافی کو اس نے مارا تھا؟ کسی کا نام دے، ہم نے تو آج کی ثبوتوں کے ساتھ اپلوڈ کیا ہے. ہمارا تو، میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس شخص کو گرفتاری سے پہلے میں نے دیکھا بھی نہیں ہوا تھا سوائے اس کی تصویر کے. 1 ماہ سے یہ واقعہ آپ اور ساری بات کو آپ جو ہے انویسٹیگیشن کر، اس حوالے سے آپ کو کوئی، جب آپ کا یہ واقعہ ٹی وی چینل پہ رپورٹ ہوا ہے تو کیا اس میں کوئی دھمکی، تھریٹس سرکاری افیسرز کے علاوہ کوئی اپروچ، کوئی دباؤ؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں مجھے کافی دباؤ کا سامنا ہے. دھمکی صرف یہی نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی، آپ بندوق لے کے تو اس کو آپ کو کرے، آپ کے عزیز و اقارب کے ذریعے آپ پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے، آپ کو آفرز دی جاتی ہیں، اس میں سب کچھ ہوا ہے. اس میں مجھ پہ بہت پریشر ڈالا گیا ہے
اس میں کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ جی اس سٹوری کو روک دیں. آئی جی کی واضح ہدایات موجود ہیں کہ ایسے کیسز کے لیے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک ہیرسمنٹ سیل، وومن ہیرسمنٹ سیل بنا ہوا ہے. اس کی تفتیش تو وہاں پہ جانی چاہیے تھی. تھانے کے اندر ہی جناب تفتیش ہوتی ہے، تھانے کے اندر ہی ہوتا ہے. چند گھنٹوں میں ملزم گھر اس کو موقع دیا کہ جاؤ تم بھاگ جاؤ، غیر متعلقوں سے کھیلو، کل کو تم کسی اور کی. دیکھیں جی یہ تو وہ چیزیں مدعیوں کو بلائیں. یہ تو وہ چیزیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں. اللہ جانے اس کے پاس کتنے موبائل ہیں. میرے ذرائع کے مطابق اس کے پاس اور موبائل بھی ہے. باہر بھیجنے کے حوالے سے تو نہیں کوئی ایسا پلان کیا گیا کہ اسے جلد از جلد جو ہے وہ عدالت سے ریلیف دلانے کے بعد باہر فوری بھجوا دیا جائے، تاکہ جیسے دیگر معاملات آج تک پاکستان میں دفن ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے. دیکھیں جی اس کے اکیلے کے باہر جانے سے کچھ نہیں ہوگا. میں یہ بھی بتا دوں یہاں پہ اس کی جڑیں، یہ کوئی ایک شخص تو ہے ہی نہیں. یہی تو میرا رونا ہے کہ ہم لوگ کس موڑ پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم اس بے حسی کا شکار ہیں ہمارا معاشرہ، کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی ہم کس کی سفارش کر رہے ہیں. ہمیں جو کہتا ہے جی وہ ہماری ذرا سفارش کیجیے گا، ہم بغیر بات سنے اٹھ پڑتے ہیں، چلو جی جا کے سفارش کرتے ہیں. ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں. یہ جانوروں کا معاشرہ بن چکا ہے. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہاں پہ ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم لوگ جنگل میں رہ رہے ہیں. یہاں پہ ہماری بہو، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بالکل محفوظ نہیں ہے. اگر یہ کوئی یہ سمجھتا ہے یہ بالکل غلط ہے، آئی جی صاحب کو اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے کہ یہ ہوا کیا ہے. بہت شکریہ. اگر پولیس اس کی بہتر طریقے سے، ادارے اس کی بہتر طریقے سے انویسٹیگیشن کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی جلدی ایسا ایک واقعہ نہ آئے گا کہ لوگ قصور اور دیگر ایسے بڑے واقعات کو بھول جائیں گے. جو سعید احمد صاحب نے کیا، انہوں نے اپنا کام پورا کر کے انہیں ان کے حوالے کیا. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں نیوزی لینڈ گجرات.